زرد پتوں کا بن. نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا. تو تو بڑی خود غرض نکلی. کیا پرندے پال رہے ہیں کیا؟ کوئی نہ کوئی کھپڑ جاتی ہے. اللہ دیتا ہے. یہ سبق نہ پڑا. لیکن اماں نا ابھی چل رہی ہیں. مجھے مینو کے کمرے میں جانا چاہیے. مجھے تو زرد پتوں کے بن کی یہ ایپیسوڈ سب سے فضول لگی. ابھی تک جتنی 22 ایپیسوڈ کی 23 ایپیسوڈ تھی نا, 22 ایپیسوڈ بہت اچھی تھی. ایک بھی سین میں نے اسکپ نہیں کیا. لیکن یہ ایپیسوڈ پتہ نہیں کیا بہت سلو پیس جا رہی ہے, آرام آرام سے کھینچی جا رہے ہیں. یار اچھا مجھے ویسے میں آئی ایم ٹوٹلی اپوزٹ, آئی ایم تھنکنگ ٹوٹلی اپوزٹ, کیونکہ مجھے لگا کہ یہ والی جو ایپیسوڈ ہے نا, اٹ واز موسٹ ہیپننگ. نسرین کی واپسی ہو جاتی ہے, ملک نے اپنا اصل روپ دکھا دیا ہے, اور جو مینو ہے اس نے اپنی ساری کہانی صحیح دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے کہ میں اور نوفل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ملک نادر کا اصل شکل تو 10-15 ایپیسوڈ سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. وہی منحوس شکل سامنے ہمارے آئی جا رہی ہے. ایک ایپیسوڈ میں وہ بن جاتے ہیں بہت منحوس انسان جس نے سب غلط تباہ برباد کرا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں وہ ایک اچھی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو گرے کیریکٹر ہے جتنا ہم کہتے ہیں. ہاں بلیک نہیں ہے, گرے ہے, لیکن ویسے وہ ہے ایکچولی گرے ہی, اور جو اس کی ایکٹنگ ہے نا وہ بھی بہت کمال کی ہے. اچھا اب میں اس کے بارے میں ایک اور بات کہہ دوں یا تم لوگ بولو گے؟ ہو چکا ہے. میرا ہوا نہیں ہے, میں بولوں گی. جو ابا اور جو معراج والا سین ہے اس میں نا جب ابا سے بولتے ہیں تمہیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں, اور جس طرح بولتے ہیں اللہ دیتا ہے, وہ تو چاہتا ہے میں اس کے پاس جلدی چلا جاؤں. مجھے اتنی ہنسی آئی اس سین پہ. اور جب وہ کہتا ہے نا ٹپکل نشیوں والی اس نے یہ جوابات دیے ہیں کہ مجھے اتنا درد ہوتا ہے, میں نشہ نہیں کروں گا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا, اور میں مرنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہ کرتا ہوں. اس کو ویسے مرنے کے علاوہ کچھ یاد نہیں. اور ابے کا تھپڑ دیکھا تھا, کیا کرارا تھپڑ مارا تھا اس نے, اور کہا میں باپ ہوں تیرا پتر نہیں ہوں, مجھے سبق نہ پڑا. اچھا لیکن مجھے جو ہے نا اچھا لگا کہ کس طرح ابا جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو گندے انڈوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو وہ مشابہت دے رہے ہیں, کیونکہ جو ہے نا وہ دکھایا تو ہے کہ وہ ککڑ باز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ابا انڈے لے کے آتے ہیں نا باہر سے اس طرح پورا ڈبہ بھر کے, کوئی نہ کوئی کھپڑ جاتی ہے. پہلے مینو والی کھپڑ گئی, ان کو انڈے توڑنے پڑ گئے. اب یہ معراج صاحب والا سین ہو گیا. دوسرا آئی لائک ہاؤ انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے پوری سرنج لگی ہوئی تھی اور پورا انہوں نے والا سین شو کیا ہے. مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ وہ جو چاچا ہے جو اس کے ابا کو لے کے جاتے ہوئے وہ کیسے رو رہا ہے ایسے کر کے کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے اس کے ابا سے زیادہ تو اس کو غم ہو گیا معراج کا. ہاں صحیح بات. دوسرا یہ کہ ابا نے جو ہے نا وہ مینو کے کنفیشن والا جو پورا سلسلہ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا. ایون دو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک گاؤں کا ماحول شو ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید ابا کے اندر وہ ٹپکل ابا والی چیز آ جائے گی, تھوڑا رولا پائے گا کہ میں تمہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, ٹرسٹ کیا تھا, تم نے ایسا کیوں کر دیا, ویسا کیوں کر دیا. لیکن ابا نے اس کے باوجود بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ تم بھی بہت شانوں والی ہو, وہ بھی بہت شانوں والا ہے. مطلب ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ نہیں اب تم گھر میں بیٹھ جاؤ, تمہارے باپ بھائی صحیح کہتے تھے, تمہیں اندر بیٹھ جانا چاہیے, جانا وہ ہونا چاہیے. تو یہ چیز اچھی تھی. اچھا یہاں پہ ایک فلا میں نے دیکھا ہے ڈائریکشن میں, جب مینو کی اماں مینو کے پاس جا رہی ہیں, وہ بول رہی ہے نا کہ تمہارا باپ آئے گا بھائی, پتہ نہیں انہوں نے وہ جان کے ایسا ڈالا ہے یا نہیں, لیکن اماں نا ابھی چل رہی ہیں اور اماں کا ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. مطلب میں دیکھ رہی ہوں, مجھے لگا شاید کوئی گلچ آ گیا ہے کہ اماں بھی چل رہی ہیں اور بول رہی ہیں. اماں کس کو بول رہی ہیں اور مینو سے بات کر رہی ہیں, صاف نظر آ رہا ہے. پھر دیکھا کہ اماں کا ڈائلاگ کنٹینیوشن میں مینو ان کی گود میں, اور وہ ان کو کنٹینیوشن میں ڈائلاگ وہ یا تو جان کے ڈالا یا جو بھی کیا, بٹ مجھے وہ بہت عجیب سا لگا کہ اماں چل رہی ہے اور ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے. اور دوسرا مینو تو نہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں ڈائریکشن کی فالٹ نہیں تھی, انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ وہ ڈائلاگ کنٹینیوسلی, یعنی ان کے بیچ میں ڈائلاگز ہوئے اور اس کے بعد ایک ڈائلاگ کے بعد یہ دوسرا ڈائلاگ ڈالا ہے, اس طرح سے ہوا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کو لائک کوئی ڈائریکشن کی مسٹیک نہیں تھی وہ. نہیں لیکن اگر سین سٹارٹ ہوتا نا تو وہاں سے ہوتا, لیکن وہ ایسے تھا کہ ابھی اماں کمرے میں چل کے جا رہی ہیں اور ڈائلاگ شروع ہے. اچھا لیکن دوسرا یہ کہ مجھے یہ تھا کہ مینو تو اندر کمرے کے اندر تھی, تو اماں اپنے کمرے سے باہر نکلی ہیں, اچانک سے انہوں نے دوسری طرف دیکھا ہے اور ان کو وہ مجھے مینو کے کمرے میں جانا چاہیے. مطلب مجھے لگا شاید میں ایکسپیکٹ کری تھی کہ اگلے فریم کے اندر میں دیکھوں گی کہ مینو جو ہے نا وہ برتن دھو رہی ہے یا بہت جو ہے نا کھانا بنا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, تو ماں اس کے پاس جا رہی ہے. تو یہ تھوڑا مجھے ایک عجیب سا ایک ڈریگ ہوا یہاں پہ یہ سین لگا. لیکن ملک نادر صاحب جو ہیں وہ بار بار سب کو اپنے ڈیرے پہ کیوں واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ان کا بس چلے, وہ جو نوفل ہے اس کے گلے کے اندر بھی تختی ڈال دیں, ملک نادر کی پراپرٹی ہے یہ. نہیں وہ صرف جو ہے وہ ڈاکٹر نوفل کے ساتھ ہی نہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ, کیونکہ ہر بچہ اس کا ایک ووٹر ہے, تو ہر ووٹر جو ہے نا اپنے گلے میں ایک تختی ڈال کے پھرے کہ میں جو ہوں نا یہ اس کے یہ زیر احسان ہوں.
تو مجھے یہی لگتا ہے. اچھا لیکن مجھے اس لیکن scene میں- مجھے جو لیکن- ملک کی ایکٹنگ ہے اور ملک کے وہ جو شعر ہے نا مجھے بڑا اچھا لگا, وہ میں کوٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. وچھوڑے دا دن لنگ گیا دل کٹ کے, میں راتی آئی سا تیری کندھ ٹپ کے. مطلب اس نے اس طریقے سے اس کو نوفل کو بتانے کی کوشش کی کہ مجھے ساری کہانی کا پتہ ہے, بہت فلمی اور مجھے ہے. بڑا فلمی ہے واقعی میں. اور اس کے بعد جس طرح سے اسے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں, آپ میرے ڈیرے پہ واپس آ جاؤ. اچھا, اور میں آپ کو ایک بائک دوں گا جس کے اس نے کہا اس کے اوپر تختی لگی ہوگی. ہاں جی تختی لگی ہوگی. کہہ رہے تختی لگانا تو ضروری ہے. تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ملک صاحب جو ہے نا بس ان کو اپنی تختی سے کام ہے اور کسی چیز سے کام نہیں ہے. تو اور نوفل کا انکار کرنا کہ مجھے یہ غلامی قبول نہیں ہے, یہ بھی مجھے ایک بہت ہی اچھا ایک جیسچر لگا. اور اس کے بعد پھر نسرین کی انٹرنس کے نسرین جیسے جب یہ سنتی ہے اس کے بارے میں وہ کمپاؤنڈر افضل ساری مخبری کر دیتا ہے. اچھا اس وہ آ جاتی ہے. ایک بات کرنی ہے, نسرین اور مولوی جی کے گھر جاتی ہے, مولوی کا ایک ڈائلاگ وہ مجھے اتنا اچھا لگا جب وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر پناہ لے لوں. تو اس نے کہا کہ بہن بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ بھائیوں کے گھر پہ پناہ نہیں لیتی, سلام کر کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بہت ایک اچھا ایک وہ سینس آف وہ ایک ریلیشن شپ دکھایا کہ گاؤں والے کتنا احساس, اور وہ مولوی صاحب کے بلڈ ریلیشن نہیں ہے بٹ وہ ان کے گھر جا رہی ہے اور وہ اس کو اتنے عزت دے رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں چلو بیٹھو تمہارے سونے کا انتظام کروں. ہاں لیکن اس ایپیسوڈ کے اندر ملک نادر کی کیا ٹکا کے بےزتی ہوئی ہے. پہلے نوفل نے بےزتی کی, پھر مینو کے ابا نے آ کے بےزتی کی, پھر اس کے بعد نسرین نے بھی آ کے بےزتی کی. یہ ایپیسوڈ تو جو ہے نا ملک نادر کی بےزتی کا نام ہے. لیکن ملک نادر جیسا بھی ہے وہ ہمیشہ ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی مزے کی چیز ہمیں دے کے جاتے ہیں. مجھے تو انٹرٹیننگ اس ایپیسوڈ میں انٹرٹیننگ پارٹ ملک صاحب کے ڈائلاگ دی تھے. جیسے وہ کیا نام ہے اس کا, اشرف کہتا ہے کہ تم تو کمپاؤنڈر افضل کے ساتھ جو بھی, تو جب وہ جاتے تو بولتے ہیں اس پھاٹے ڈول کو بھی پتہ ہے. یہ اچھا تھا. اور اس کو کہتا ہے جیسے وہ نسرین کو جو ہے نا بلیک میل کرنے کے لیے کہتا ہے نا کہ تو بڑی خود غرض نکلی, ڈاکٹر نوفل نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تھا, تو نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آگے سے وہ کہتی ہے نا کہ ڈاکٹر تو ملک صاحب آپ بھی تو بڑے کم ظرف نکلے. اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے اور آدھے رستے سے پھر وہ واپس پلٹ کر آتی ہے اور آ کے پھر وہ اس کی بات مان لیتی ہے. لیکن اینڈ میں ہوگا یہی کہ جب تک وہ وہاں پہنچے گی تو سچویشن چینج ہو چکی ہوگی, اور وہ اپنا جو بھی انہوں نے جو کیا تھا جس طرح سے اس کا مرڈر ہوا تھا بچی کا, رانی کا, وہ شاید وہ اب تک مان چکے ہوں گے, اور ایسا نہیں ہوگا جیسا ملک نادر چاہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں نے جو ایک ڈائلاگ تھا نا ملک نادر کا, یہاں پہ پھر ملک نادر مجھے پھر اچھا لگنے لگ گیا جب وہ دو لوگ بولتے ہیں کہ اس کو ذرا پیسے آفر کرتے ہیں پھر شاید مان جائے. تو کہتے ہیں وہ پیسے کی بھوکی نہیں ہے, وہ عزت کی, اسے عزت ملے گی تو وہ ہو جائے گی, اور میں نے اس کو عزت کا ہی جو ہے نا دانہ ڈال کے بھیجا ہے. ہاں لیکن عزت کا دانہ تو ڈال کے بھیجا, ساتھ میں اشرف کو بٹھایا اور اشرف کا جا اپنی نسینی کے ساتھ. تو وہ تو نسینی کو طلاق دے چکا ہے. یہ ابھی بھی یہ کدھر سے کہاں آیا یہ بات؟ 2 دفعہ ملک نادر نے کہا تیری نسرینی کو بلایا, جا اپنی نسرینی کے ساتھ جا. یہ پاگل ہو گیا ملک نادر. نہیں وہ ملک نادر اصل میں جو ہے نا وہ اشرف کو یہ دانہ اس نے اشرف کو ڈالا ہے. کیا 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 پرندے پال رہے ہیں کیا, سب کو دانے ڈالے جا رہے ہیں, ککڑ باز ہے, ککڑ پال رہے ہیں سارے. عجیب حد ہو گئی. بٹ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اشرف صاحب میں کس بات کا غرور ہے, نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا, اور مطلب اتنی تمہیں ایک بیوی بھی اچھی ملی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, سب کچھ, لیکن ایسا بے غیرت انسان ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط کر ہی رہا ہے. اور ایک اور جو مینو کے ابا کے بارے میں پھر وہی بات کروں گی کہ بھائی اس نے تو جیسے نا کہتے ہیں نا کہ وہ محفل لوٹ لی, تو اس نے یہ ڈرامے کی ایپیسوڈ لوٹ لی ہے کہ جب وہ ملک کے پاس جاتا ہے اور ملک اس کو الٹی سیدھی اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے اور دوسرے لوگ جو مرضی بولتے رہیں, مجھے کسی کی بات پہ یقین نہیں ہے, مجھے صرف اپنی بیٹی پہ یقین ہے. اور جو دیکھنے والی آنکھیں جو بھی کہہ رہی ہیں, جو سننے والے کان ہیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گرین فلیگ نوفل کے بعد گرین فلیگ ابا. پر خیر ہم آگے کیا پھر اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے کے. ہماری پچھلی پروڈکشن تو غلط ہو گئی, ہمیں لگا تھا یہ لڑکی والا معاملہ دب جائے گا. ہو نہیں, ہمیں یہ لگا تھا کہ سامنے مینو کے ابا کھڑے ہیں, وہ تو سامنے تو ان لوگوں کے مخبر کھڑے ہوئے تھے. میں اب تو کیا ہوگا, پہلے لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دروازہ کھلے گا تو سامنے دیکھ. میں قسم سے میں اگلے ایپیسوڈ کا اس سے انتظار کر تھی, میں دیکھوں مینو کے ابا کا کیا ایکسپریشن ہے, کیا کہیں گے. ٹیزر بھی ایسا دکھایا تھا کہ ابا جو باتیں بول رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابا نے دیکھ لی اور ابا ایسے بول رہے ہیں کہ یہی تو ان کی چالاکی ہے تاکہ آپ کو اگلے بار اس میں پتہ نہ لگ سکے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب مینو کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اس کی کلاس فیلو ہے وہی ایکچولی یہ نوفل کی کریکٹر اسیسینیشن کری. نہیں اس کو نہیں پتا, چلی گئی نا, نہیں پتا ابھی تک اسے نہیں پتا, اسے نہیں پتا کہ وہ کون لڑکی ہے. پھر وہ اب جب اب وہ جائے گی اور جا کے اس کی خوب چھتر لگائے گی, آئی ایم شیور.
نہیں چھتا پہلے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ بیٹا دیکھو تمہاری عزت خراب ہوئی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن اگر تم نے جان بوجھ کے اوپر اس کے اوپر الزام لگایا صرف ایک بدلہ کرنے کے لیے, تو بیٹا پھر دیکھو جو میں کہہ رہی تھی نا کہ میں تمہیں میدان میں گھسیٹ کے ماروں گی, میں میدان میں گھسیٹ کے مار کے دکھاتی ہوں. پھر یہ مجھے لگ رہا ہے شاید آخر کو پہلوان کی بہن ہے. پھر مینو یہ کیس ہی ختم کروا دے گی, اور یہ نسرینی کا جب تک کیس ختم ہوگا نا, پھر نسرینی کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں. ملک نادر صاحب کی نیا ایک بار پھر ڈوبنے والی ہے. بس اب مجھے لگتا ہے کلائمیکس آ گیا. وہ جو لڑکی جس کی دوست والا سین ہے نادیہ کا جو ہے سین, اب وہ آ گیا, تو اب کلائمیکس آ گیا. بس یہ ڈرامہ مجھے لگتا ہے 2-3 ایپیسوڈ کے اندر ختم ہو جائے گا. ہاں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ شاید سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ سو شیور. چیک کرو. نہیں یار اتنی جلدی مینو اور نوفل جا رہے ہیں. اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے کوئی اچھا سین بھی نہیں دیکھا. کوئی نہیں, یہ دوبارہ کسی اور ڈرامے میں بھی آ جائے گا. ان کا کیا ہے, آتے جاتے ہی رہتے ہیں. ہم تو سب کے ساتھ ہی اچھا لگنا ہے, ہم کسی کے ساتھ بھی دیکھ لیں گے. پر خیر ہمیں پتہ ہے بہت ٹپیکل اینڈنگ ہونے والی ہے, اچھے کے ساتھ اچھا برے کے ساتھ برا والی چیز مینو اور نوفل اینڈ میں ہونے والی ہے. ایک لوہار کی. ہاں تو یار اچھا ہی ہے نا. آئی وانٹ این ہیپی اینڈنگ. مجھے تو ہیپی اینڈنگ ہی چاہیے, پلیز ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے.